بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی کے سفر کے مسافروں، السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی جنگ میں شریک ہوتا، واپسی پہ یہی سوچتا کہ میری یہ ساری بھاگ دوڑ بے فائدہ ہے، بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ جب صلح حدیبیہ میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کر لیا اور اپنی جانیں بچا لی تو میں نے دل میں کہا اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ اگر نجاشی کے پاس جاؤں تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تباہ کر لی ہے اور ان کے صحابہ اس کے پاس امن سے رہ رہے ہیں، اور اگر میں ہرقل کے پاس جاؤں تو مجھے اپنا دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ میں انہی سوچوں میں دن رات گزار رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لے آئے۔ میں مکہ سے غائب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر مکہ میں نہ ٹھہرا۔ میرے بھائی ولید بن ولید جو کہ عمرہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، جنہوں نے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے مجھے بہت تلاش کیا لیکن مجھے کہیں نہ پایا۔ جب انہوں نے مجھے کہیں نہ پایا تو میرے نام ایک خط لکھا اور خط میرے لیے چھوڑ دیا۔ جب میں نے خط کا مضمون پڑھا تو لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، ابھی تک اسلام لانے کی تمہاری رائے نہیں بنی، اس سے نہایت عجیب بات میں نے کوئی نہیں دیکھی، حالانکہ تم بہت عقل مند ہو، اسلام جیسے مذہب سے بھی کوئی ناواقف رہ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہیں؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خالد جیسا آدمی بھی ابھی اسلام سے ناواقف ہے، اگر وہ اپنی ساری طاقت مسلمانوں کے لیے لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا اور ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے۔ اے میرے بھائی، خیر کے بہت سے مواقع تم سے رہ گئے ہیں، اب تو ان کی تلافی کرو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا خط ملا تو میرے دل میں مدینہ جانے اور اسلام قبول کرنے کا شوق پیدا ہو گیا، اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا ہے۔ اس زمانے میں نے ایک خواب دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک قحط زدہ اور تنگ علاقے میں ہوں، پھر میں اس قحط زدہ اور تنگ علاقے سے نکل کر ایک سرسبز و شاداب اور وسیع علاقے میں پہنچ جاتا ہوں۔ بعد میں مدینہ میں پہنچ کر میں نے حضرت ابوبکر صدیق سے اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تنگ اور قحط زدہ علاقے سے مراد شرک اور بت پرستی ہے، جبکہ سرسبز علاقے سے مراد اسلام ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا پختہ ارادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے کسی اور کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ چنانچہ میں صفوان بن امیہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ اے ابو وہب، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کس حال میں ہیں؟ ہماری تعداد مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب و عجب پر غالب آ رہے ہیں، چنانچہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن صفوان نے سختی سے منع کر دیا اور کہا میرے علاوہ اگر کوئی بھی نہ بچا تو بھی میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ پھر میری اکرمہ بن جال سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے بھی وہی بات کی جو صفوان بن امیہ سے کی تھی، انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو صفوان بن امیہ نے دیا تھا۔ پھر میں اپنے گھر چلا گیا اور اپنی سواری کو تیار کرنے میں لگ گیا اور چل پڑا تو راستے میں میری عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کہ یہ میرا دوست ہے، میں اس سے بھی بات کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ ہماری تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے اور عرب و عجم پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اسلام قبول کر لیں۔ وہ فوراً مان گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آج ہی جانا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں نے آپس میں وقت طے کیا اور مقام طے کیا اور یہ طے کیا کہ مکہ سے باہر مقام یاجوج پر اکٹھے ہوں گے۔ اگر وہ مجھ سے پہلے پہنچ گیا تو وہ میرا انتظار کریں گے، اگر میں ان سے پہلے پہنچ گیا تو میں ان کا انتظار کروں گا۔ چنانچہ صبح سحری کے وقت ہم لوگ گھروں سے نکلے اور طلوع فجر سے قبل ہی ہم لوگ مقام یاجوج پہ پہنچ گئے۔ پھر ہم چل پڑے۔ جب ہم مقام خدا پر پہنچے تو ہماری ملاقات حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا ارادہ کدھر جانے کا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہم گھر سے اسلام قبول کرنے کے ارادہ سے نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی اسی ارادے سے نکلا ہوں۔ اب ہم تینوں ساتھ چل پڑے اور اکٹھے مدینہ پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے آنے کی خبر مل گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ مجھے میرا بھائی ملا، انہوں نے کہا کہ جلدی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے آنے کی خبر مل چکی ہے، وہ بہت خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہم تیز تیز چلنے لگے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور سے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے قریب آ کر کہا یا نبی اللہ، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگے آؤ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت دی، تمہاری عقل و سمجھ
समझ को देखकर मुझे यही उम्मीद थी कि तुम्हें खैर ही की तौफीक मिलेगी। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन लड़ाइयों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ा हूँ मुझे उनका बहुत ख्याल आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम अपने से पहले सारे गुनाह माफ़ कर देता है। मैंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बावजूद मेरे लिए दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, तेरे रास्ते से रोकने के लिए खालिद ने जितनी कोशिशें की हैं इसे माफ़ कर दे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह की कसम खा कर कहते हैं कि ज़रूरी और मुश्किल अमूर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में किसी को मेरे बराबर करार न देते थे। प्यारे दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके।